إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أو كما قال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري واشركه في أمري لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. دروازہ کھلا نہیں رہیے گا، ہوا نے آنے جانے آنے سے کھانے کی گرمی لگتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آب القرآن المجید ونجب وجاہم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عليم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولا زودناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم نے قیامت اور پاک کی وحدہ لا شریک کے بیانوں سے لے جنہوں نے ہمیں کسی جانور کا پجاری نہیں بنایا، کسی چرند کا پجاری نہیں بنایا، کسی درندے کا پجاری نہیں بنایا، سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا، ہوا کا پجاری نہیں بنایا، بادل کا پجاری نہیں بنایا، فرشتے کا پجاری نہیں بنایا، جنات کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا پجاری نہیں بنایا، پہاڑ کا پجاری نہیں بنایا، نہر کا پجاری نہیں بنایا، سمندر کا پجاری نہیں بنایا، ماں باپ کا بھی پجاری نہیں بنایا، شوہر بیوی کا بھی پجاری نہیں بنایا، مولانا ملا شاہ صاحب کبھی پجاری نہیں بنایا، بنایا جو صرف اپنا ہی بنایا. ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے ان کی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبیرا. اس کے بعد اللہ کے لاکھ رحمت اللہ بلند جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع احمد شفقت صاحب کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے علماء راجدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر تابعین کے تابعین پر اور پھر ان کے تابعین کے تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت مرحومہ سمت وسط سمت اگر سمت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اسلام صالحین اور اولیاء کر کے اور باقی دنیا تک جب تک ہے کہ صاحب کلمہ یا صاحب یقین صاحب کردار شخص ہوگا اور جملہ انبیاء رسول کر کے تمام پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، تعداد مرتبہ درود و سلام سے نازل فرماتے رہیے. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اے لوگو ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو، اس کی بدگمانی کچھ بدگمانی گناہ تک پہنچا دیتی ہے.
معلومانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے جمعہ مجھے یہاں رہنا تھا، لیکن اس سے پہلے جمعے میں مرکزی مسجد کے خطبے میں کچھ غلطی ہوئی تھی. اس کو ٹھیک کرنے کے مقصد سے تم آ گئے، لیکن ساری بات ہوئی اور غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا، سال میں ایک ہی مرتبہ آتا، بار بار تو آئے گا نہیں. تو مناسب سمجھا کہ وہاں کی غلطی کو وہیں ٹھیک کیا جائے جب موقع ملے گی، جب زندگی رہے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لاؤ تم پر سیام روزے اسی طرح سے فرض قرار دیے گئے جس طرح سے پچھلی قوم پر اقوام پر آپ نے فرض قرار دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو. رمضان کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ رمضان رکھا ہے ایک مہینے کا امت مسلمہ پر، جو ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اس کا ایسٹ ہوتا ہے، اس کا جو رأس المال ہوتا ہے، اس کی جو دولت ہوتی ہے، اس کی اصلاح، اس کی ورمائری، اس کی سدھار کے لیے ایک مہینہ کہا گیا روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں. اور اسی مقصد سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمانے اولاد کی قسم ہے اور جو کچھ اس نے ڈھانپا اور جب دل بھرا ہو اور جو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس نے خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور حسنہ کا اقرار کیا، تصدیق کیا، یعنی شریعت کا تصدیق کیا، وحی کا تصدیق کیا، الہام کا تصدیق کیا، میرے میسج کا تصدیق کیا، میرے سندیش کو پالن کیا، اس کے ساتھ ہم آسانی کا راستہ اپنائیں گے. اور جو میرے ذکر سے اور جو کنجوسی کا راستہ اپنائے گا اور بے پرواہ بن جائے گا اور حسنہ کا، شریعت کا، میرے سندیش کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، جو اس کو دبائے گا یا اس کو بلا دے گا، اس کے ساتھ ہم اس کا راستہ ہم تنگ کر دیں گے، اس کو تنگی کا راستہ دکھائیں گے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کسی جگہ سے فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے، میرے سندیش سے، میرے پیغام سے، میرے میسج سے منہ موڑے گا اس کی روزی روٹی ہم تنگ کر دیں گے. لوگ بولتے ہیں جب تک بےایمانی نہیں کریں گے روزی روٹی نہیں چل سکتی ہے. دنیا میں رہنے والا پرسنٹیج انسان مسلمان جو سے مستثنا نہیں ہے، بےایمان ہے، سود خور ہے، فراڈی ہے، 420 ہے، ایسی دوسری روزی تنگ ہو رہی ہے. اگر بےایمانی میں روزی کی برکت تھی تو پھر تم پریشان کیوں ہو؟ انکم نہیں آ رہا ہے، گاہک نہیں آ رہا ہے، مال نہیں مل رہا ہے، تنخواہ وقت نہیں مل پا رہی ہے. جو رمضان کا مہینہ دیا گیا اسی ایمان کو بچانے کے لیے، اس کی ورمائری کے لیے، جس سے ویسے گاڑی کے بارے میں جانکار لوگ بولتے ہیں، مصری لوگ، تجربہ کار لوگ، سال میں ایک دفعہ اس کا ورمائری ہونا ضروری سے انجن کریں تو اس کا انجن بیٹھ جائے گا. اسی طرح سے ایمان کی ورمائری ضروری تھا. یہ رمضان کا روزہ سیاح روزہ رکھا گیا تھا عبادت کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی ورمائری کے لیے، ایمان کی دھلائی کے لیے، ایمان کی صفائی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے. اس ایک مہینے کو ہم نے عبادت کا مہینہ نہیں فتنہ کا مہینہ بنا دیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہر مسجد کا صدر سیکرٹری خزانہ کی ممبر کوشش میں رہتا ہے کہ مقتدی کو خوش کرتے ہیں، نہیں تو رمضان آ کے میرا بات ہو جائے گا. جہاں پر خرچہ نہیں کرنا ہمیں انسان خرچہ کر رہا ہے، لیکن پھر مقتدی آبجیکشن لگائے گا. یعنی جو مہینہ عبادت کا تھا اس مہینے کو ہم اپنے فتنے کا مہینہ بنا دیا ہے. اور اس مہینے کا بہت بڑا فتنہ کیا ہے؟ ایک فتنہ یہ بھی ہے جو کتاب توحید کا نام لے رہے ہیں، عقیدے کا نام لے رہے ہیں، ان کو چندہ دے رہے ہیں، ان کو سہارا دے رہے ہیں، ان کا اعلان کرا رہے ہیں، ان کو اپنی سواری دے رہے ہیں. 18 دن 15 دن میں 19 دن میں قرآن کو سمیٹ دے رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، جانتے ہو کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کرام ہمارے اطراف میں بدتمیز نہیں تھے، جواب دیتے ہیں بولتے اللہ رسول بہتر جانے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں سب سے بدتمیز چور وہ جو نماز میں چوری کرے. نماز کی چوری، جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جو عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتا کتاب سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتا کتاب سنت کے مطابق صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی چور ہے، بدو ہے، بےمان ہے. اسی چور نماز میں نہیں ہوتی ہے، نفل میں بھی ہوتی ہے، سنت مؤکدہ میں بھی ہوتی ہے، مستحب میں بھی ہوتی ہے، تہجد میں بھی ہوتی ہے، شب قدر میں بھی ہوتی ہے، تراویح میں بھی ہوتی ہے. چوری تو بہت سی قسمیں ہیں، صرف نماز کی عبادت کریں ہم. چوری نہیں ہے. جو قرآن 29 دن 30 دن میں مکمل ہونا چاہیے تھا اس کو ہم لوگ 18 دن میں اور مسجد میں پروگرام کر تبلیغ کا، سنت کو زندہ کرنے کا، بدعت کو مٹانے کا،
کوئی چور نہیں واللہ العظیم. جب بات ہے چوری کی، ابھی ہم بولا نا کہ کبھی 4 رکعت پر، کبھی 8 رکعت پر، کبھی نہیں بھی دعا مانگے گا. شب قدر آخری رات آئے گی تو 10 رات دعا مانگے گا، کبھی 4 رکعت پر، کبھی 8 رکعت پر. لوگوں نے بدعت کر رہا ہے، اور تم بدعت کی کتاب سنت کا دعویٰ کر کے 18 دن 19 دن قرآن کو سمجھ رہا ہے. تم بدعتی نہیں ہے، تم کافر نہیں ہے، تم مشرک نہیں ہے، تم جہنمی نہیں ہے، اور تم کچھ اللہ دینے والا بھی. اب دلیل لوگ کیا کہتے ہیں، پڑھنے کے جاہل لوگ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب 20 رمضان ہوا کیا ہم تنہائی کی نماز پڑھیں. نمبر 1 یہ حدیث مستند نہیں، موطا امام مالک میں علماء بتاتے ہیں. دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھوڑی سی ایمان دے روایت ہے، یہ ان کا ذاتی عمل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بات پسند ہے کہ انسان جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرے. رمضان میں اس میں پسند نہیں، رمضان گھبرا نہیں ہے. رمضان کے علاوہ چھوڑ کر کے آپ تہجد کی نماز جماعت سے مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، منع ہے. اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جماعت مسجد کے لیے ہی آپ کو ادا کرنا ہے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اور نیا خطہ یہ بھی ہے رمضان کا، لوگ اپنی موج کی انا کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنی شخصیت دکھانے کے لیے سماج میں مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں جماعت کی نماز ادا کروا رہے. مردوں کی، عورتوں کی بھی بات سمجھ میں آتی. مردوں کی مسجد کو چھوڑ کر کے، ان کے مطلب کی مسجد ہے، ان کے مسجد کی مسجد ہے مہینے میں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے صرف موج کی انا ہے، موج کی رائے ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھا رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں جماعت سے مسجد ہی میں ادا کرے. اور آپ فتوا دے رہے ہیں کہ گھر میں پڑھ لے جماعت سے گھر جانے پہاڑ کا جاہل حال. اسلام کی پوری سمجھ پڑے لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مقصد کیا پوری سمجھ پڑے لو. اور یہ رمضان کا خطہ یہ بھی ہے کہ شہری کے وقت ہماری کھول کر کے شہری کا مقصد کیا ہے. ہر گھر میں موبائل نہیں ہے، ہر انسان کے دائیں ایک موبائل، بائیں ایک موبائل، اوپر ایک موبائل. اس میں الارم لگا کے نہیں سو سکتا ہے کہ ہم شہری کے لیے جاتے ہیں. سارا کام امام موجود نہیں کہا ہے کہ شہری کے لیے جائے گا، تحجد کے لیے جائے گا، نماز کے لیے جائے گا. اس کا ایک کام لے گیا ہے. مسلمانوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، دنیا میں اس بات کا موقع نہیں دو تو تمہارا نائٹ بند کرا دیا جائے. اور واللہ یقین کرے کہ ہر نماز بند ہوگا مجھے خوشی ہوگی. واللہ یقین تم حرکت کرتے ہو، اس سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو رہی ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالی دے رہے، برا بڑا جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے شہری کا اتنا ہو گیا، قابلہ شہر نکل رہا ہے، شہری کے لیے قابلہ شہر نکلا. ہم دیکھا ہے جس سماج میں بھی عقیدے کی، عمل کی، کردار کی کمی آ جاتی ہے، وہی سب خرافات ہوتا ہے. کیا قابلہ شہر نکل رہا ہے. جب بات آئی، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم بزنس مین لوگ، ہم تراویح 7 دن کی، 10 دن کی، 15 دن سے پڑھ لیتے ہیں کہ میرا بزنس چھوٹ جائے گا. اگر آپ کی نیت میں خلوص ہوگا اس کا آپ سمجھان نکال لیجیے، علاج نکال لیجیے، اس کا حل نکال لیجیے گا. ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. اسی ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں، بازار والوں نے مسجد کے ذمہ دار سے بات کر کے انتظام کر لیا ہے. جو بزنس مین لوگ ہیں ان کی جو دوسری تراویح کی نماز 11 بجے رات میں یا 12 بجے رات الگ سے ہوتی ہے. جب بزنس سے فری ہو گئے آ کے اپنا مسجد میں نماز ایسا بھی چل رہا ہے لوگوں کا. اس کی نقل نہیں کرو گے، اے سی کی نقل کرتے ہو، پین کی نقل کرتے ہو، سویچ کی نقل کرتے ہو، تاکہ کرتے ہو. اب کوئی اچھی سنت زندہ کر رہا ہے، اس کی نقل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. جب تراویح کی بات آئی ہے، یہ کتنا ہے عورتیں مائک سے نماز پڑھا رہی. جس عورت کو کہا گیا تھا ارے پڑھے کے جاہل کو عالم جو بولتا کتاب کھولنے سے ماننے والے ہیں، عورت کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ نماز کی حالت میں امام کو لقمہ جاؤ، مائک سے نماز پڑھا رہی تراویح کی حالت میں. واللہ العظیم لعنت اترے گی، لعنت، رحمت نہیں اترے گی، زحمت اترے گی، اللہ تعالیٰ کے اور رسول کی ناراضگی ملے گی. اور اسی طرح ایک نیا کتاب ہے، پتہ چلا اس سال اعلان نکل رہا ہے کہ ہر سنڈے کو،
सैटरडे को आपके लिए तरावी का इंतजाम है। अगर आप बिजनेस में हैं या बिजी में तो नथिंग है, तो आपके लिए हर सैटरडे को संडे को तरावी का इंतजाम रहेगा या महजिद का इंतजाम रहेगा। कुछ तमाशा है। यहाँ आए में इस्लाम बोलते हैं कि खास करके शनिचर के दिन रोजा नहीं रखना, यहूदी कौम से मुशाबाहत होगी। खास करके किसी खास रोजा नहीं रखना जो सुन्नत से साबित नहीं है, नहीं तो गैर कौम से मुशाबाहत होगी। आप यहूदी कौम से भी मुशाबाहत इख्तियार कर रहे हैं और ईसाई कौम से भी मुशाबाहत इख्तियार कर रहे हैं। जब बात रमजान की, रमजान में देखिएगा कल ईसाई का है, बड़े बड़े आलिम के साथ रहते हैं। जैसे मेरे तरह जाहिल लोग के साथ नहीं रहते हैं, बड़े आलिम के साथ, मस्जिद के साथ, सरजी के साथ, आलिम के साथ, मुफ्ती के साथ। बोले नहीं कि फलाना आदमी हदीस भिजवा रहे हैं बच्चों में या लोगों में बांट देगा, स्टाफ में। हमने कहा बच्चे तो नहीं, स्टाफ में बांट दे। फिर उनको हमने फोन लगाया, हमने पूछा कि आप क्या बोला कि क्या भिजवाया, हदीस भिजवाया। हम बोला इतने बड़े आलिम लोग, मुफ्ती लोग, मदनी लोग, सच्ची लोग, बड़ी लोग आलिम के साथ, बड़े काम वाले लोग के साथ बैठे हैं। किसी आलिम का कुछ सिखाया नहीं कि हदीस नहीं होता है, दलील होता है। दलिया से निकला है दलील, दलिया चूना बोलते हैं। मुस्कुराने लगे, हाँ गलती हुई है, ये तो हालत है था कि आवाम को देते हैं हदीस किस तरह होगी। आज वाले का नाम है, आज वाले का नाम हदीस है और हम खाने का नाम हदीस रखते हैं। और जब बात आई रमजान की गलती की, एक मुसीबत ये भी आई है, रमजान आए जाने मस्जिद के बाहर लाइटिंग हो रही है, गली में लाइटिंग हो रही है, रोड पे लाइटिंग हो रही है, कौन सा मजा आएगी। यहाँ गरीब के घर में ऐसे तरह को हम जानते हैं बिजली की लड़ाई और बरामदी कर दिया गया। शुद्ध खड़ी का क्या है, ये खुद ये पता है, ये आदिश परस्ती है। वल्लाह लगे ये आदिश परस्ती है, वल्लाह लगे वल्लाह लगे ये आदिश परस्ती है। दूसरे का अल्लाह फिर क्या हो हक बोल रहा ना हो, बाकी नहीं चला हो, जो करना उसका नहीं है, जो करना उसका नहीं है, हम आगे ये काम कर रहे हैं। हमने देखा है जिस समाज में वल्लाह लगे झूठे पर अल्लाह उसे सोचो कि लानत फटका ना गिरो, हक बोल वाला मेरे अल्लाह के पास से मुकाबला करें। जिस समाज में अकीदा कमजोर हो जाता है और अमल कमजोर हो जाता है, किरदार में झोल आ जाता है, वहीं ये सब खुराफात होता है। रोड पे लाइन लगा रहे हैं, मस्जिद के बाहर में लाइन लगा रहे हैं, मीनारे में लाइन लगा रहे हैं, मस्जिद के गुंबद में लाइन लगा रहे हैं। तमाशा जी। बिदात की बात क्या करोगे? मस्जिद में प्रोग्राम करे तौहीद का, जब मना करे मस्जिद में तौहीद करना शुरू ना करें और उस मस्जिद में बीसी यहाँ मस्जिद के बारे में कहा गया था कि कोई चीज गुमशुदा चीज ऐलान नहीं करना, अगर कोई ऐलान करे तो उसको बदुआ दो कि अल्लाह ताला तुम्हारी चीज को वापस नहीं करे। हम इंसान के बच्चे की बात नहीं बोल रहे हैं, इंसान की गुमशुदगी की बात नहीं बोल रहे हैं, सामान की, जानवर की। और लोग तौहीद का दर्ज रहे हैं और उलमा ऐसे डूबे जो वहां आ रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं बोलने लगता, बुलाए जा रहे हैं, मिंबर नहीं देगा, मेहराब नहीं मिलेगा। जब बात आई फसाद की, एक फसाद की शक्ल ये भी है, नमाज में हालत में लोग जब तिलावत लंबी होती है, तरावीह की या तहज्जुद में लोग झूमना शुरू कर देते हैं। जाने बोलेगा वहाबी है, झूमने की कसरत कहाँ है, यहूदी कुछ आया है, उनके यहाँ ये इबादत का हिस्सा है, उनके यहाँ ये इबादत का हिस्सा है। गैर कौम के यहाँ ये इबादत का हिस्सा है, इबादत के वक्त झूमना मुसलमानों का यह नहीं है। मुसलमानों का अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अल्लाह ताला के सामने इबादत करो, झूमो नहीं, झूलो नहीं। और रमजान के कितना ये भी रमजान के हम लोग कर रहे हैं, किताब सुन्नत के मानने वाले हैं कि विक्र 7 रिकत 5 रिकत 9 रिकत पढ़ा रहे हैं रमजान में। क्या तमाशा है? आम दिनों में इसमें कोई शक नहीं, क्या विक्र 1 रिकत 3 रिकत 5 रिकत 7 रिकत 9 रिकत पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में रमजान में इसका सबूत रसूल से नहीं मिलता है, इसका सबूत खुलफाए इस्लाम से नहीं मिलता है, इसका सबूत सहाबा किराम से नहीं मिलता है। आपको
پڑھنا ہے 5 7 9 وتر 11 مہینے پڑھا کھڑا ہوا ہے وہاں پڑھیے جب اپنے گھر پہ پڑھیے. کیوں وجہ ادھر کا ہے جماعت کی جو نماز ہوتی جماعت کا قول قول ہے تو اللہ تعالی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ہوتا ہے کہ جو جماعت کی نماز ہوتی ہے احتیاط کے پیش نظر علماء نے کہا کہ عید یا بقرعید کی نماز میں اگر امام غلطی کر جائے اس کو سجدے سہو نہیں کرنا اس لیے کہ عوام کو کنفیوژن ہو جائے گا امام کھڑا ہو رہا ہے کہ سجدے میں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے. اسی طرح جماعت کی نماز میں ایسی چیز نہیں پڑھائیے جس سے عوام کو کنفیوژن ہو اور نہیں رسول سے ثابت ہے نہیں خلفائے اسلام سے ثابت ہے نہیں ائمہ اسلام سے ثابت ہے. رمضان کا ایک خرافات یہ بھی ہے رمضان میں گلی کوچے موڑ پر لوگ اسٹال لگا کر کے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں بھیڑ لگا رہے ہیں یا رسول سے منع کرنے کے روڈ پہ بھیڑ نہیں لگانا راستے میں بھیڑ نہیں لگانا کیا تو رمضان کے لیے چل رہے ہیں آنے جانے میں جو تکلیف ہوگی یہی وجہ ہے رمضان ہے مسلمان پریشان کر رہا ہے رمضان ہے مسلمان پریشان کر رہا ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ مارکیٹنگ کا مہینہ نہیں تھا کہ بیگم محترمہ مارکیٹ جاتے ہیں گھومتے رہے ہیں. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ تھا اور جب بات آئی بیگم محترمہ میڈم کا مارکیٹنگ کا بولتی ہے میرے مہینہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور جا کے بازار میں پٹر کھانے کے لیے ہم روزہ نہیں ہے روزہ نہیں رہنے کا مطلب یہی ہے جب دنیا کے سامنے کھائیے پٹر اور دیکھیے اب دنیا کا کیا شکایت کیجیے گا امریکن کھائے گا اب امریکن کھائے کا کیا شکایت کیجیے گا. اس سماج میں اس دنیا میں سبھی ننگے ہیں اس دنیا میں سبھی ننگے ہیں شریعت نے جتنا پردے کا خیال رکھا گیا ہے میرے پاس مستقل شکایت آ رہی ہے مستقل ہر سال شکایت آتی ہے کہ عورتوں کی جماعت ہوگی تراویح یا تہجد کی اس حصے میں مرد چلا جا رہا ہے اس حصے میں نوجوان چلا جا رہا ہے کسی کا بھائی بیٹا چچا وہ آپ کا بھائی چچا خالو بیٹا ہو سکتا ہے پوری جماعت نہیں ہو سکتا ہے پوری جماعت نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ علماء بولتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو بھی جانا دمخانے مناسب نہیں ہے اس کی کیا سوشل میڈیا اتنا خطرناک ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ایڈمٹ ہو جا رہا ہے. اب دیکھیں ایک رپورٹ آئی کہ 9 سال کی بچی کا ریپ کیا غلطی ہو گئی جس نے ریپ کر دی عمر 11 سال کی اس کی عمر 11 سال کی. مجھے یاد ہے میرے ماموں کا دوست تھا اس کے گھرانے کا ماحول تھا دہلوی خاندان سعودی نیشنلٹی لیا گا ان کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ جب بچہ 8 سال کا ہو جاتا تھا اس کو ذرا خانے میں جان کے یاد نہیں ہوتے تھے. آپ تعلیم بولے گا نہیں خود ننگا ہے اس کی بیٹی ننگی ہے اس کی بہن ننگی ہے اس کی بیوی ننگی ہے وہ بول بھی نہیں سکتا آپ کو. اور رمضان کا کتنا یہ بھی ہے کہ ہر عشرے کے لیے الگ الگ جوڑا پہلے عشرے کا دوسرا جوڑا دوسرے عشرے کا دوسرا جوڑا تیسرے عشرے کا تیسرا جوڑا اور ایک کتنا یہ بھی رمضان کا جہاں لڑکا لڑکی میں رشتہ لگ گیا پھر شادی نہیں ہوئی ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے رشتہ لگ گیا ہے اب شادی رمضان کا جوڑا جا رہا ہے بقرعید کا جوڑا جا رہا ہے رمضان کی افطار جاری ہے. ارے بھیا غریب کو لوگ ضرورت مند ہے اس کو کیوں کرے تم اس نیت سے لوگ ہے کہ میری بہو اس نیت سے لوگ کہ میرے داماد اس نیتی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں بدلہ نہیں آپ کو کام آ جائے گا آپ کی نسل کو کام آئے گا. اسی سے کتنا یہ بھی ہے مسجد میں اجتماعی تاریخ کون سا سبجیکٹ ہے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ملتا ہے. ایک عجیب انتخاب اللہ تعالیٰ جس میں اللہ نے صحابہ کرام نے کہا ہو کہ اجتماعی ثواب ہوگا زیادہ کام دے تم دکھا دو. دنیا کی نتی ہے مشرک ہے کافر ہے جہنمی ہے اور ہم کبھی اسی لیے جنت ہے جنت سے چلتے جائیں. اور ایک مصیبت آپ یہ بھی آ رہی ہے ہر سال کہ افطار کا جو سامان لوگ رمضان میں بھیجتے ہیں اس میں کچی پیاز چھڑکے میں کچی پیاز چھڑکے میں جب بات ہے کچی پیاز کی مسجد میں صرف کچی پیاز کھا کے آنا منع نہیں ہے کھینی کھا کے بھی آنا منع ہے سگریٹ ڈیری بینتی کر کے بھی آنا منع ہے تمباکو گل کر کے بھی آنا منع ہے نقصان دہ ہے گناہ ہوگا. اب شکایت کر رہے تھے کہ امریکن فائر ہر کسی کا گھر وہی حال ہے. نام اس کمینے کا جائے ہم نام نہیں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن میں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تم میں ایک انسان اپنے بھائی کا دوسرے کا کی چغلی چاہیے نہیں کرے نہیں تو گیا وہ اپنے مردار بھائی کا
کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ بچے کا گوشت کھا لیا تو پاپی ہے نا، وہ بچے کا گوشت پیا تو گناہگار ہے، وہ بچے کا خون پیا تو گناہگار ہے، وہ بچے کا ریپ کرنے تو گناہگار ہے، جہنمی ہے، ذلیل ہے۔ اور ہم اور آپ روزہ رہ کر اپنے بھائی کو چاہ کر رہے ہیں، روزہ رہ کر کے، جبکہ اللہ نے فرمایا کم انسان ملے نسیان کتنی زیادہ تر روزیدار ایسے ہوں گے ان کے حصے میں سوائے بھوکے پیاسے کے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اکیلے تہجد گزار، نمازی، تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ان کے حصے میں اگر جلدی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ جب جلدی کی بات آئی، دیکھیے گا 4 ٹکٹ پر، 8 ٹکٹ پر بریانی چلیے، مٹھائی چلیے، کباب، پراٹھا، چائے، کافی، پیٹو کم ہو گئی ہے۔ 30 دن یا 29 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتی ہے، پیٹو کم ہو چکی ہے۔ 10 دن بھی اللہ تعالیٰ نے رات میں بھوکے کی عبادت نہیں کر پائی ہے، پیٹو کم ہو چکی ہے۔ 5 لاکھ بھی رات میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ڈھنگ سے نہیں کر پا رہی ہے۔ چلتے رہنا چاہیے، گھبرا ہے نا، کہیں چلتا رہنا چاہیے، چائے سے چاہے روٹی سے، چاہے کباب سے، چاہے بریانی سے، چاہے مٹھائی سے۔ جو آپ چائے پی کے تہجد پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات پڑھتے ہیں، واللہ لازم یہ گمراہی ہے، اس لیے چائے اور کافی میں نکوٹین پایا جاتا ہے، نکوٹین نشے کی کسی میں کوئی شخص چھپا نہیں۔ دوسرا گانجا بھی تو حرام ہے، دوسرا شراب بھی تو حرام ہے، دوسرا تاریخ بھی تو حرام ہے، اور ہم آرام چائے پی کے صدقہ خیرات پڑھ رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ لازم سے عبادت کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص عبادت کر رہا کو نیند آ رہی ہے، اس کو چاہیے فرض نماز کو چھوڑ کر بول جائے، فرض نماز کو چھوڑ کر اپنی عبادت کو چھوڑ کر اپنی نیند کو پورا کر رکھا جائے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں خود کو دعا دینے کے بجائے بدعا دے جائے، یہ تو نہ کہتا کہ چائے پینا، کھیلنے چھوڑ لینا، گٹکا رکھ لینا منہ میں، یہ تو نہیں کرتا۔ رمضان کا کتنا اور ہے، کیا ہے؟ غزوہ بدر جو ہوئی تھی، جنگ بدر جو ہوئی تھی، ہر سال رمضان میں لوگ اس کی مجلس بناتے ہیں، اس کی ذکر کرتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں رمضان بار بار آیا، کبھی غزوہ بدر کی یاد میں کوئی مجلس رسول اللہ سے منعقد نہیں کی۔ چاروں خلیفہ گزر گئے، ان کی زندگی میں بار بار آیا رمضان، غزوہ بدر کی یاد میں کوئی مجلس نہیں بنائی۔ چاروں امام اور ان کے علاوہ محدثین فقہا ان کی زندگی گزر گئی، بار بار یہاں رمضان آیا، انہوں نے کبھی غزوہ بدر کی یاد میں کوئی مجلس منعقد نہیں کی۔ جو کرنے کا کام وہ کریں گے نہیں، اور سارا خرافات بکواس کریں گے لوگ۔ جب آپ شکایت کر رہے ہیں کہ بچوں پر ریپ کرتا تھا، ان کا خون پیتا تھا، ان کا گوشت کھاتا تھا، ابھی ہم کیا بلایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس کی برائی کر رہے ہو۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی شکایت کر رہا ہے مجھ سے، چوری کی نیت سے کر رہا ہے یا ہمدردی کی نیت سے کر رہا ہے، کئی دیکھ میرے پاس آیا، کئی دیکھ نہیں، کام بگڑ گیا، بعد ابھی ہم جان لیتے کیسا ہوگا کہ اگلا ایسے تک کر رہا تھا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں بتایا میرے، بولے کہ چوری ہو رہا ہے۔ ارے عمل کر لو، اور بھی نقصان ہو رہا ہے، سماج کو نقصان ہو رہا ہے، وہ چوری ہے نا۔ جب بات ہے چوری کی، یہاں چوری نہیں لوگ کر رہے ہیں، بندر جو گناہ نہیں کیا ہے اس پر تھوپ رہے ہیں، جس کو بولتے ہیں بہتان تراشی۔ جب اس میں گناہ ہے اس کا اگر چڑھا کرے تو چوری ہے، اپنے بھائی کا کوئی کھانے برابر ہے، اور جو چیز اس میں نہیں ہے تو کیا گناہ ہوگا، جو چیز اس میں نہیں ہے تو کیا ہوگا، یاد رکھنا رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو تانا مارے گا کسی پاک کا، کسی گناہ کا، کسی غلطی کا، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جب تک اس سے وہ پاک گناہ نہیں کرا دیں گے، جب تک اس کا منہ نہیں چکائیں گے، بولا نہیں چکائیں گے، موت نہیں چکائیں گے اس کو۔ اسی لیے جب کسی پر انگلی اٹھائیے گئے، زبان لولا جبڑا چلائیے گئے، 100 مرتبہ سوچ دیجیے گا کہ میرے گھر میں بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی توڑ رہتا ہے، بنا ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایسا ننگا کرتے ہیں کہیں بدن ڈھانپنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہو رہا نا، امریکہ میں اسلام کا پیچھے اٹھا لیتے ہیں،
اسلام کو ننگا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسا ننگا کیا کہ پوری دنیا گر گئی. اور واللہ العظیم ہر وہ شخص جو حق کو ننگا کرے گا اللہ تعالیٰ کو ننگا کرے گا. واللہ العظیم بات آئی بچوں کے گوشت کھانے کی. ایک دھرم گرو پہاڑی کا جاوید دھرم گرو بولا ہے انسان کی تو مچھلی کھا رہا ہے, مرغا کھا رہا ہے, گوشت کھا رہا ہے. یہ دھرم گرو بول رہا ہے. وہ کھائے تو کیا ہو گیا؟ عقل تھا. تم کیسا دھرم گرو ہے؟ جتنے آسمانی دھرم ہے, جتنے آسمانی دھرم ہے سب میں گوشت کھانے کا ساتھ ہے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ کو پڑھتے کھانا گوشت انسان کا گوشت نہیں, جانور کا, چرندے کا, پرندے کا گوشت کھانے کا کنسپٹ پایا جاتا ہے. اور جو تم بول رہے ہو کہ انسان بڑا ہوتا ہے اس سے ہم نہیں کھا کھاتے ہیں, جانور چھوٹا کا کھا لیتے ہیں. سندر تو چھوٹا ہے, مسلمان نہیں کھاتا ہے. سانپ چھوٹا ہے, مسلمان نہیں کھاتا ہے. سور چھوٹا ہے, مسلمان نہیں کھاتا ہے. بہت سارے جانور چھوٹا چھوٹا ہے, مسلمان نہیں کھاتا ہے. مسلمان اسی کھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا ہے, اور جس کو کہا نہیں کھانا نہیں کھانا ہے. کیا ہوا؟ انسان کا گوشت کھا رہا ہے یا انسان کا خون پی رہا ہے, مقصد کیا ہے؟ شیطان کو خوش کرنا. واللہ العظیم جتنے آسمانی دھرم ہیں اور خود اسلام کی جو ملاوٹ کر کے ہم لوگ آپ کو تراویح میں تعلیم کے شکل قدر ہے روزمرہ کی زندگی میں اسلام کے نام پر, یہ شیطان کی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. طاقت دجال کی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جو چیز اللہ کے لیے رہتی خاص, شیطان چاہتا ہے وہ میرے لیے خاص ہو جائے. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جانور بلیدان مانگ رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ جانور کا بلیدان مانگ رہے ہیں تو تم مجھے انسان کا بلیدان دو. یہ اگر کسی جانور کو یا کسی چیز کو یا کسی سامان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نام پر آپ مشہور کر کے اس کا نام دے کر کے آپ قربانی نہیں کر سکتے, اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. کیا ہے وہ؟ اگر شیطان کے طرف تو غلط کر رہا ہے. اور ہم لوگ شیخ سدو کا کنڈا کرتے ہیں. شیخ سدو کا کنڈا کرتے کیا ہے؟ یہ جنات ہے, وہ جنات ہے, اس کے نام مسلمان کنڈا کر رہا ہے. اور ہر آسمانی دھرم میں ملاوٹ کر کے شیطان کی پوجا بتائی گئی ہے. ہر آسمانی دھرم میں شیطان ملاوٹ کر کے شیطان کی پوجا داخل کی گئی ہے تاکہ شیطان طاقتور ہو اور اس کے ماننے والے طاقتور ہو. ہمیں شہر پہ جاتے ہیں, ہم کی ماں عمرہ کرتی ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, صلاۃ الواجب پڑھتی ہیں, رمضان کے روزہ بھی رکھتی ہیں. جب مرکزی مسجد میں امام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کی خطبے میں جمعے خطبے میں توہین کی, جب بولنے میں ٹوکا وہ خاتون والی, عمر کرنے والی, برقع والی, نماز والی, روزہ والی, یہ کریں گے تب شیطان طاقت دے گا. شیطان ایسا طاقت دیا ہے بستر پکڑ لے. شیطان ایسا طاقت دے دیا کہ بستر پکڑ لے. آخر میں پیروی لگا کر کے والد محترم سے پانی جب منگوائی تب جا کے کھڑی ہوئی. شیطان کھڑا کرتے تھے ہم اور تم جو شیطان کے پہچانے کھائے رہے ہو دے رہے ہیں. واللہ العظیم شیطان کسی کے لیے ہوا ہے اور پیڑے میں رہی ہو ہمارا تمہارا کیا کرے گا. بات ہے جو چیز اللہ تعالی کے خاص ہو جائے اب بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے, کسی معلوم کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک شکایت ہوئی ہے کہ کھانا کھا کر تک ہوا, اس میں چادر چاہیے ہوتی ہے, وہ اس شیطان کے پاس چلا گیا. اور ہمارا نہیں نظر آ رہا ہے ابر پر جو چادر چلا رہے ہیں مستقل لگ رہے ہیں. اللہ عظیم جھوٹے پر اللہ کو کسی کے لعنت ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمارا کرے اور پاتی کو کیا کہتے ہیں, ضرور کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. ایسا انسان کا کہنا ہے دنیا میں سنگل عمارت ہے خانہ کعبہ جس پر چادر چڑھانا عبادت ہے. کوئی مسجد, کوئی قبر, کوئی درگاہ, کوئی گھر میں آپ چادر یا پردہ نہیں چڑھا سکتے, منع ہے. فضول کا کھڑکی سامنے جا رہے ہیں, دروازے سامنے جانا چلے گا. اور قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ لوگ فضول کا کھڑکی دروازے دیوار پر پردہ ڈالیں گے. یاد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پردے کی شکل وہ ہے جو اسپیکر کی شکل میں آ رہا ہے, اسپیکر کی شکل میں آ رہا ہے. وہ کیا شیطان کو بالکل بہت غلط, ہم کر رہے اللہ کے نام پر بالکل صحیح ہے. رمضان کا مہینہ کیا مقصد ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو.
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لم يسأل اللہ يغضب، میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے. جو سمجھ نہیں آج تک دعا مانگنا بدعت ہے، اس عالم سے تہجد کی دعا پوچھیے تو نہیں بتا پائے گا، اس عالم سے رات میں جاگنے کی دعا پوچھیے تو نہیں بتا پائے گا. یہ حال ہے. ہم کیا بولے جھوٹ بول کر میرے ساتھ آتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے، جھوٹ بول کر عمل تو کرنا نہیں ہے، عمل تو کرنا نہیں ہے. ابھی جنازہ تھا، میت کی جنازہ تھا، مرد کا دماغ بولے تو کچھ ہو رہا تھا، دماغ بولے تو کچھ ہو رہا تھا، لیکن 4-5 دن سے نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا. جنازے کے بعد ایک آدمی بول رہا ہے مرد کا جنازہ تھا، سب چادر کی ہٹاتے ہیں. بولا عقل مند بولنا چاہیے تھا، سب اندھے تھے، سب رہے ہوئے جا کے سب پوچھیں گے اب تو اندھے تھے. کیوں اندھے؟ معلوم ہے اللہ رسول کی محبت دماغ میں بیٹھی نہیں ہے. ہمارے آپ کے دماغ میں اللہ رسول کی محبت ویسی نہیں بیٹھی جیسا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک آدمی میرا کہتا ہے، بولتا ہے کہ بچہ گر گیا، دودھ پلا بچہ ہے، چوٹ لگ گئی. ہم نے کہا کہ جب وظیفہ پڑھیں گے صبح میں میرے لے جائیے گا گھر، بچے کے گارجین کو بولیے گا کہ مجھے بائک سے لے کے جائے گا، بچہ جو چھوٹا ہے ہم لا نہیں سکتے ہیں، اس کو وہیں پر ہم گھر ہی ختم کر دیں گے. بندے کو توفیق نہیں ہوئی، جھوٹے دل سے ایک بھی چھوٹا دیتا کہ دم کر دیجیے. یہی اللہ کا یقین ہے، یہی یقین ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی محبت ہے، یہی الفت ہے. دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دعا کا اثر کی جناتی سے کم نہیں چلتا ہے. دعا کا اثر دوا بیماری نہیں ہوتا ہے. مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم دوا دے رہے ہیں آپ کو، اگر فائدہ نہیں ہوتا آپ آپریشن ہوگا. دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوا دیا اور کہا کو 7 مہینہ کنٹینیو کھانا دوا، 7 مہینہ کنٹینیو. دعا کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دعا کی برکت سے جو دوے کا اثر 7 مہینے ہونا چاہیے تھا 2 سے 2.5 مہینے ہو گیا. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ دے رہا ہے، چہرہ دے رہا ہے، وہ اتنا جلدی ہو گیا یہ دعا کا اثر نہیں آتی تم کو. یہ تحقیق، یہ رسالہ، یہ کتاب سننے کا دعویٰ ہے، حوصلہ ہے، سب حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلوانے میں کبھی، سننے میں کبھی، سنوانے میں کبھی جو کچھ فساد بچایا جا رہا ہے اسی مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ کانت دجال کی حکومت فل پاور میں آ کے گولی جا رہے ہیں. گولی کا مقصد کیا ہے؟ زمین کا اندری لیول پر پانی بھاگ جائے، اسی کہ جب کانت دجال کا ظہور ہوگا انسان قطرے قطرے پانی کے لیے ترسے گا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں سروے ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں کنواں ہے، کہاں کہاں کنواں کی ہوش ہے نہیں ہوش ہے. تیاری ہے کانت دجال کی ضرورت. رمضان کی مناسبت سے آخری بات کہتے ہیں بات ختم کریں گے کہ شب قدر ہو یا تراویح ہو یا تہجد ہو یا جمعہ ہو، اگر مسجد چھوٹی ہے تو 2 آدمی، اگر مسجد بڑی تو 4 آدمی گیٹ پر اور درمیان میں ضرور ڈیوٹی کریں. نیت باندھے نماز کی، کھڑے رکوع کرے، کھڑے اشارے سے سجدہ کرے، اور اگر ضرورت پڑے لگا کہ کچھ ہو رہا ہے نماز کے حالت میں دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو بول بھی سکتا ضرورت ہے. جو حالات ہیں یہ ڈیوٹی کرنا بہت ضروری ہے، چاہے جمعہ رہے، چاہے تراویح رہے، چاہے شب قدر رہے، چاہے تہجد رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلوانے میں کبھی، سننے میں کبھی، سنوانے میں کبھی، ہم سے قریب ہونے کی، ہم سے دور ہونے کی، جس سے تعلقات اچھے ہونے کی، جس سے تعلقات خراب ہونے کی. الہی جو گزر میں بہت جو آج گزر میں بہت جو کل گزر میں بہت جس سے تعلقات اچھے ہونے کی، جس سے تعلقات خراب ہیں انہیں بھی بد دیجیے. الہی ہم میں سے جن کے اگر بیماری ہاتھ سے کروں کسی درجے کی یا ایسے بھی چکر یا شیطان کا چکر یا چھتے کا چکر ہے، الہی ہمارے مجلس کی شفائی کے لیے حاضر عطا فرمائیے، جس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی ہم میں سے بے روزگار یا قرضدار صرف روزی روٹی عطا سے ادائیگی کا انتظام فرمائیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی ہم میں سے جن کے گھر میں بیماری ہے، مطلقہ یا جوان، بہو بیٹے یا بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، بلکہ بغیر کسی فضولیات کے، بغیر کسی لغویات کے شادی کی جتنی رسم ہوتی ہے سب شیطانی رسم ہوتی ہے، وہ شیطان کو کچھ نہ ہو جائے گا. ہم شیطان
ایمان کو خوش کر دیتے ہیں. بہت واہواہی ہو رہی الہی ہمارے تمام دنیا کے جوڑوں کو بغیر کسی رسم حضوریات کے رسم کے ایسا جوڑا لگا کہ جو دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. اللہ جب تک کر کے ہر خیر سے ہر بلائی سے ہر اچھائی سے نماتے رہیے, ہر نقصان سے ہر کمی سے ہر حالات سے ہر حادثے سے ہر محفوظ رکھیے. الہی معافی یقین کو آپ کے تک معافی دے تو تفصیل مارے الہی ہم یقین کو آپ کے تک معافی دے تو تفصیل مارے الہی معافی یقین کو آپ کے تک معافی دے تو تفصیل مانگ رہے ہیں. الہی ہمیں ہماری زندگی میں رمضان بار بار لائیے, مکمل لائیے, صحت کے ساتھ, بخشائش کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, جہنم سے رہائی کے ساتھ, جنت میں خوشخبری کے ساتھ. یعنی ہماری زندگی میں رمضان بار بار لائیے, صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, کردار کے ساتھ, بخشائش کے ساتھ, جنت کی خوشخبری کے ساتھ, جہنم سے رہائی کے ساتھ. یعنی ہماری زندگی میں رمضان بار بار لائیے, رحمت کے ساتھ, عفو درگزر کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ, صحت کے ساتھ, کردار کے ساتھ, بخشائش کے ساتھ, جنت کی خوشخبری کے ساتھ, جہنم سے رہائی کے ساتھ. ربنا قومك ذو فتح بين بين فتح والدين من يمين. ربنا قومك ذو فتح بين بين فتح والدين من يمين. ربنا قومك ذو فتح بين بين فتح والدين من يمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعدل وهو مغفرة.